السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان. آج آپ کو پروگرام میں بتائیں گے اسرائیل ایران کشیدگی، دنیا تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر. صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات، نئی حکمت عملی کی جھلک. اور پاکستان عالمی شطرنج پر نیا توازن قائم کرنے کی پوزیشن میں. ناظرین، ایران اور اسرائیل کے درمیان آپ کو پتہ ہے جو جاری کشیدگی ہے اس نے یقینی طور پہ دنیا کو تیسری عالمی جنگ کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے، اور بہت سے لوگ بڑے کنفیوز ہیں کہ کیا یہ معاملہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف جا سکتا ہے. اب یہ جو بحران ہے یہ آپ کے سامنے، اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو اگر میں کون سفارتی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے یا اسٹریٹجک کردار ادا کر کے جو عالمی امن ہے، پیس ہے، اس کو یقینی بنا سکتے ہیں. ان میں اگر بات کی جائے تو امریکہ ہے، یورپ ہے، سعودی عرب ہے، روس ہے، چین ہے اور پاکستان جیسے اہم ممالک بھی شامل ہیں. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان کی تعریف کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی. انہوں نے کہا کہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں پاکستان کے فیلڈ مارشل سے مل رہا ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے وننگ کمانڈر ہیں وہ. بھی حال ہی میں ہم نے انڈیا کو جس طرح جواب دیا، پوری دنیا میں الحمدللہ ہم نے اپنا لوہا منوایا، ہماری فوج کی بڑی دنیا میں بڑی پذیرائی، بڑی تعریف ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایران کے حوالے سے پاکستان کے کردار کی بات کی کہ پاکستان ایران کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور جو خطے میں ہماری ایک جغرافیائی حیثیت ہے، اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. اب اس پورے معاملے میں پاکستان سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں اور پاکستان اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جنیوا میں جو ابھی اہم ٹاکس ہو رہی ہیں، اور یہ جو ٹاکس ہیں یہ نیوکلیئر یہ نیگوسیشنز، اس کا ان کسی کروٹ بیٹھتا ہے یا پھر نہیں بیٹھتا ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے میرے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. پہلے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ حامد رضا ایرانی صحافی تہران میں موجود ہیں، بڑے وہاں سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے میں بات کروں گی، وہاں کی صورتحال کو جانوں گی. اس کے بعد مجھے جوائن کریں گے حسین سمیری، اور یہ ایرانی تجزیہ کار ہیں، پاکستان میں موجود ہیں، اردو بھی بہت اچھی بولتے ہیں، فارسی بھی بولتے ہیں. فیض رحمان وائس آف امریکہ کے سابق اردو سروس چیف ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن میں موجود ہیں، وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں حامد کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی کہ ایران اس ٹائم پہ اس پوری صورتحال کو کیسے دیکھ رہا ہے. حامد، thank you very much for joining us. First of all, I would like to ask, President Trump has taken 2 weeks to decide whether or not to join the war. How disappointing is this for Israel, and is there any hope for a diplomatic solution? So we have heard several 2 weeks such deadlines from President Trump even before he came to office earlier at the beginning of this year. And he just brags about something and he is incapable of carrying them out. Because the time that the Americans were the superpower has long ago passed. And they are not the superpower in the world, and they are not the one who dictates the other countries what to do. So he is not able to set any deadlines for the others, and these 2 weeks would be, I think, nothing important, at least for the Iranians. For the Israelis, it would be a blow to their hopes because they expected to drag Americans into war very soon. And they are bragging also that we have done all the things you need just to finalize it and attack Fordo, which I will discuss it further if you want in details, that it would be impossible for them. But I don't think that the Israelis could survive by the end of 2 weeks to be helped by the Americans, ever if they could help them. But please carry on. So I don't think that the Americans are let's say, a key player in the end of this war, because if either there are 2 ways: either we are going to fight to the end of that, which is Iran doing that right now, or there would be some political solution to that, for which neither the Americans nor the Europeans could be a trustworthy partner for that. We were in the middle of the talks, and then last Sunday we were supposed to have the 6th round of diplomatic negotiations with the Americans, and they were aware of the attacks, and they supported it, according to the American politicians, the President And attacks Trump, took place exactly 2 days before that negotiation, 6th round. Exactly happened, and they were aware of that. They supported that. So there is no grounds for political talks with the Americans. So what are your expectations, and I would like to have your analysis about the prospects of the nuclear negotiations currently taking place in Geneva? If it could be only nuclear negotiations, there are some grounds for cooperation, but I don't think that the Europeans would go
bad way because some of them have clearly and blatantly supported Israelis. German Chancellor has said that the Israelis are doing the dirty work for us, and they are completely supporting Israelis. So with the support that they are showing, it's not very likely that we can reach any agreement with them either. And it was actually the Europeans, the E3 countries, that politicized IAEA, and they made that resolution in the Board of Governors of the IAEA, which led to, we can say, which facilitated the attack. And after the attacks, Mr. Grossi just remembered that, there was no evidence that Iran has been in breach of the IAEA regulations. So that's how they are working. They are politicizing the IAEA. They are trying to coerce Iran into abiding by their excessive demands. And now from President Macron, we are hearing that they are demanding Iran to discuss regional policies, to discuss defense capabilities, to discuss human rights issues, to discuss several issues. So they are apparently asking for several topics discussed, and there are no grounds for them because they have paved the ground for these attacks. And Iran, according to international law, has all the right to defend itself against the Israeli attacks, and Iran is doing that. So I don't think that these talks would be very successful because the Europeans have excessive demands. Hamid, why didn't Iran not ask Russia to mediate or support your position more actively in this current crisis? So, as an independent and sovereign country, Iran is not in need of support by the others to fight its fight. But of course, Iran is in line with many other Muslim countries, and many other countries are supporting Iran. China is not a Muslim country at all, but they are supporting. There have been many Shia colleagues and figures who have supported Iran. There are many other Sunni figures who have supported Iran. So every freedom thinker in the world, everyone who is thinking rationally and are not affected by the mainstream media, they are supporting Iran. We are seeing many people in other countries like Australia, United States, European capitals and cities who are protesting against Israeli aggression against Iran, and they are supporting Iran. So everyone who is let's say, free thinker is supporting Iran, and there is no need for Iran to ask them to do that. They have been witnessing genocides and crimes committed by the Israelis in Gaza for the past nearly 2 years, and they have been awakened, actually. So all of them are already supporting Iran, and there is no need for Iran to ask them to do that. For the defensive capabilities, Iran does not need help from them, at least for the time being, and I don't think that there would be any need for such helps in the future either. I got your point. Okay, Hamid, thank you very much for your time. اور ناظرین آپ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ایرانی تجزیہ کار اینالسٹ حسین سمیری، اور ہمیں جوائن کریں گے فیض رحمان صاحب جو کہ وائس آف امریکہ کے سابق اردو سروس چیف ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، واشنگٹن میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ فیض صاحب آپ کا بھی وقت دینے کے لیے، بہت شکریہ حسین اسٹوڈیوز میں تشریف لانے کے لیے. اچھا، میں فیض آپ کی اجازت سے ذرا حسین سے شروع کرنا چاہوں گی. حسین، یہ ابھی جو صورتحال بن رہی ہے، ایران اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے؟ اور یہ جو صورتحال ہے بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، گو کہ جنیوا میں جو مذاکرات ہیں اس کے بعد ہی اس کا جو صحیح آگے وے کیا نکلتا ہے یا کس طرف یہ لے کے جاتی ہے، کس سمت میں، کس ڈائریکشن میں صورتحال جاتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اس کے چانسز کم ہیں. دیکھیے، میں فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اسٹوڈیو پہ. اور یہ کہ ڈیفینیٹلی یہ ایک وار ہے دونوں ملک کے درمیان، اسرائیل اور ایران، اور یہ کافی عرصے سے وی کین سے مور دین آئی تھنک ریولیوشن کے ٹائم سے ایران اور اسرائیل کے آپس میں یہ تھوڑا سا یہ ایشوز تھے. ایون کہ ہم اپنے پورے سال میں ایک دن یوم قدس کے نام پہ مناتے جو ہم اپنے غزہ اور فلسطینین بھائی بہنوں اور جو بچے جو شہید ہو گئے ان کے حوالے کے لیے، ان کے شہداء کے لیے ہم روڈوں پہ نکلتے ہیں، سڑکوں پہ نکلتے ہیں ان کی حمایت کے لیے. بالکل. تو ایسا ہے کہ دا وار وی ڈیڈنٹ اسٹارٹ، ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا وار کو، وار اسرائیلی نے اسٹارٹ کیا. تو جب آپ کسی ملک کے آپ آرمی چیف کو ہٹ کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب ہے کہ وار از بگین. اور یہ اس کا دیکھیے کہ سب سے پہلی بات کہ وار آپ نے ان کے جو ہمارے سیکورٹی ٹیم نے
کچھ لوگوں کو کچھ ٹیم آنا چاہوں گی. یہ جب یہ اسرائیل کی جانب سے باقاعدہ آیت اللہ صاحب کا نام لیا جاتا ہے, خامنائی صاحب کا, کہ ان کو ٹارگٹ کیا جائے گا, وہ بہت بہادر ہیں, ان کی بہادری کو بھی سلام پیش کرنا چاہوں گی. تو آپ بطور نیشن ایرانی اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور خدا نہ خواستہ ایسا اللہ نہ کرے ہو, لیکن اگر یہ ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا, کیونکہ آپ لوگوں نے پہلے بھی بہت کھویا ہے. دیکھیے میں سب سے پہلی بات تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ایسا موقع نہ آنے دے, لیکن آمین آمین. اور دوسری بات یہ کہ یہی کوشچن ہمارے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی سے پوچھا گیا تھا کہ اگر انفارچونیٹلی ایسا کچھ ہو جائے اور آپ کو شہید کیا جائے, بہت بہادر. اور ان لوگوں نے ایک سائڈ میں ایک جواب دیا تھا, وہ یہ کہ دیکھیں ہمارے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات یہ کہ ہم مرتے نہیں, ہم شہید ہو جائیں. اور شکریہ فیض رحم قیمتی بات کے لیے. اب میرے ساتھ موجود ہیں جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب. سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے, وقت دینے کے لیے. جنرل صاحب, ہمارے فیلڈ مارشل چھائے ہوئے ہیں اور پاکستان کے فیلڈ مارشل کے اعزاز میں جو باتیں ہو رہی ہیں, ٹرمپ صاحب جو کہ بہت بڑی شخصیت ہیں, ان کا یہ کہنا کہ ان کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل سے مل رہے ہیں. اور میں اس بارے میں ایک رائے یہ رکھتی ہوں کہ وہ وننگ کمانڈر ہیں, ایک ایسا ملک جو کہ رقبے میں, دفاعی بجٹ میں, ایون جو جتنا بھی اکوپمنٹ ہے اس میں ہم انڈیا سے زیادہ ہمارے پاس نہیں تھا, لیکن ہم نے اپنے جذبہ ایمانی کے تحت ان کو نکو چنے چبوا دیے, ریٹیلیٹ جیسے کیا کہ دنیا نے دیکھا, ان کے رافیل طیارے گرائے, ان کے ایئر بیسز کیسے تباہ کی, اور ہم نے ان کو جواب جو دیا مزہ آ گیا. سر اس کے بعد سفارتی سطح پر جو ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں, اور دوسری جانب جو انڈیا کا ایک میسج جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ٹرمپ صاحب کا پاکستان سے جو بہت ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی, اور دنیا میں جو ہمارا ایک پیس کا کہ ہم امن کے دائیں ہیں جو میسج گیا, یہ کتنی بڑی ہمارے لیے کامیابی ہے بطور نیشن؟ دیکھیں ایک بہت بڑی کامیابی ہے آف کورس. ان کا جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جو عزت دی گئی ہے امریکہ میں, وہ فیلڈ مارشل کے لیے ایز اے سولجر, ایز اے پاکستانی تو بہت بڑا اعزاز ہے. لیکن اس سے بھی بڑا اعزاز یہ پاکستانی قوم کے لیے, بے شک ہمارے فیلڈ مارشل کو, ہمارے پاکستان کے آرمی چیف کو اس حد تک عزت دی گئی کہ انہوں نے پریزیڈنٹ لیول کے اوپر, جو کہ نارملی پروٹوکالز میں وہ اگر نہ بھی کرتے تو کوئی اس میں بات نہیں تھی, انہوں نے یہ اعزاز دیا. اور یہ کہا, بلکہ الٹا یہ کہا کہ یہ میرا اعزاز ہے, میرے لیے اعزاز کی بات ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, یہ فضا اس لیے جی کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک اس خطے کا ایک بہت امپورٹنٹ ملک ہے. خطہ جب میں کہتا ہوں تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ساؤتھ ایشیا, اس کا مطلب مڈل ایسٹ بھی ہے, ساؤتھ ایسٹ ایشیا بھی ہے, اور اس کے اندر سینٹرل ایشین ریپبلک بھی ہے. اس علاقے کے اندر اتنا سٹرانگ ملک, اتنی ہارڈنڈ آرمی, پروفیشنل, اور اتنی ریزیلینس والی قوم جس نے اتنی کیجولٹیز اٹھائی ہیں ہندوؤں کی, را اور موساد کے یہ جو ٹیررزم کے بعد. تو پاکستان جو ہے وہ ایک, اور پھر انہوں نے حال میں ایک ہمارے خلاف کاؤنٹر ایک پروپیگنڈا بھی تھا کہ جی آپس میں یہ ہے, ان کی فوج کے خلاف ہیں, فلانا فلانا. اور جب یہ ایک بیٹل فیلڈ جو ہے وہ تو اٹ ڈز ناٹ ٹیل لائز. تو آپ نے دیکھا کہ میدان جنگ سے جو خبریں اٹھی, انہوں نے پھر پوری دنیا کو ایک سکتہ حیرت میں ڈالا. اور دیٹ از دی ریزن کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کو یہ عزت دی گئی ہے. ہمیں اس پہ فخر ہے. پاکستان جو ہے وہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے, ہمارا ایران نیبر بھی ہے, دوست بھی ہے. ہم اصولوں کے اوپر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایگریشن ہے, اس کی ہم نے پرزور مذمت بھی کی ہے. اور یہ پوائنٹ بھی ہائی لائٹ ہوا ہے اس میٹنگ میں, اور عاصم منیر صاحب نے بڑی بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ اس کی امپلیکیشن ریجن کے لیے کیا ہوں گی اور خود امریکہ کے لیے کیا ہوں گی. اور آئی ایم شیور کہ امریکہ کو یہ یاد ہے کہ جب 70s میں ان کے سخت خراب ترین تعلق تھے چائنا کے ساتھ, تو پاکستان ہی ایک وایا میڈیا بنا تھا کہ انہوں نے ان کے موضوعوں کے ساتھ ادھر پریزیڈنٹ نکسن کی بات, ہنری کیسنجر گئے پہلے اور پھر پریزیڈنٹ نکسن گئے, تو پاکستان کو ایک سٹیبلائزنگ رول ادا کر سکتا ہے. اینڈ آئی تھنک دنیا جو ہے نا, حکومتیں ان کے اندر بلیک میلنگ کرتی رہتی ہیں ویسٹرن یورپ کی ادھر ادھر, لیکن پبلک سمجھتی ہے, اور پبلک کے سامنے ابھی عیاں ہو گیا اور اداروں کے آگے بھی عیاں ہو گیا ہے کہ پاکستان ایک پیس لونگ ملک ہے. پاکستان جو ہے وہ ایگریشن نہیں کرتا. پاکستان جینوئن باتوں کے اوپر
انہوں نے تو پاکستان جنرل صاحب اس کا ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ جو عرصہ دراز سے بھارت جو کہ ہمارا روایتی حریف ہے وہ ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہم خدا نخواستہ کوئی ٹیررسٹ ریاست ہیں اور ہمارے بارے میں ایک تاثر یہ دیا جاتا تھا کہ ہم کوئی دہشت گرد ریاست ہے خدا نخواستہ، تو وہ الٹا بیانیہ ان کے گلے پڑ گیا اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ ہم تو پیس کو پروموٹ کرتے ہیں، امن کے دائیں نہ ہم جنگ میں پہل کرتے ہیں، اور الٹا جب انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے تب بھی بڑی میچورٹی کے ساتھ ریٹیلیٹ کیا، اور ظاہری بات ہے جب بات ہماری سالمیت پہ آئے گی، ہمارے ملک کے دفاع پر آئے گی تو پھر ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ انڈیا کا جو اپنا امیج ہے کہ را کس طرح دہشت گردی کرواتی ہے، نہ صرف پاکستان میں کلبھوشن جیسے اپنے ایجنٹ بھیجتی بلکہ دنیا بھر میں اپنے لوگوں کو بھیجتی ہے، سکھوں کے مرڈرز میں یہ لوگ انوالو ہیں، کس طرح سکھ کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کے، جسٹن ٹروڈو صاحب کی بھی سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے ہیں، اور وہ قطر والا معاملہ بھی آپ کو یاد ہوگا، اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ان کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے بارے میں تاثر دینا چاہتے تھے مکافات عمل، یہ دیکھیں کہ خود یہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یا دونوں نے، مودی نے بھی اور نتن یاہو نے، یہ ایک پراپیگنڈا جو اپنا کیا ہوا تھا نا، اور اس سے وہ انفلیٹڈ تھے۔ یہ رونق کے اندر مودی تو اس کا غبارہ اتنا پھیل گیا کہ اچانک وہ چھوٹے سے ایسے ایک پنچ لگا تو دھماکہ ہوا جس کی آواز پوری دنیا کے اندر آئی۔ نتن یاہو کا بھی یہ حال ہے۔ دیکھیں جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا تو فضا دوسری جنگ عظیم کے اندر ایک بندہ تھا ہٹلر، جس کے وار مونگرنگ کی اور تباہی و بربادی، اور اس کا ریزلٹ کیا نکلا، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرانے پڑے۔ اور ابھی اس دور میں دو جو ہیں وہ ہٹلرز ہیں، ایک نتن یاہو ہے اور ایک مودی ہے، اور یہ بھی وار مونگرنگ کر رہے ہیں۔ دے نو کہ جیسے ابھی ایک مجھ سے پہلے اسپیکر بتا رہے تھے کہ سارے اس ریجن کے اندر نیوکلیئر پاورز ہیں اور ان کا سروائیول ایٹ سٹیک ہوگا، تو وہ کھلونے بنا کے تو نہیں رکھیں گے۔ اور اس سے تباہی کس کی ہوگی؟ میوچل ڈسٹرکشن ہوگی، ریجنل ہوگی، بین الاقوامی ہوگی۔ تو میرے خیال کے اندر یہ جو غلط انہوں نے ایک نیریٹو بنا کے اور اس کو ہوا دی اور پروپیگنڈے کے لیے صرف استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنا ذہن بھی بدل لیا کہ شاید پاکستان پہ حملہ جو ہوگا یہ رن اوور ہوگا، یا تہران کے اوپر جو چڑھائی ہوگی اس کے بعد امریکہ شامل ہو جائے گا تو ہم ختم کر دیں گے۔ ان دونوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے، انہوں نے انڈر اسٹیمیٹ کیا ہے، اور ان کو ضرور ان کے منہ کو لگام دینا ضروری ہے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں پاکستان کی لیڈرشپ کو اور عاصم منیر صاحب کو کہ جنہوں نے ہمارا کیس بڑا اچھا پریزنٹ بڑے کیا، بہترین طریقے سے کیس کو لڑا۔ باتیں تو تھوڑی آئی ہیں، اندر کشمیر کی بنیادی بات ہوئی ہوگی، اندر یہ ہوا ہوگا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات، کیونکہ دیکھیں 2 گھنٹے کی ملاقات بڑی طویل ہوتی ہے، بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی۔ جی بہت اچھا، 2 گھنٹے کی۔ جی اچھا جنرل صاحب ایک اور سوال، جیسا کہ جب بھی بڑے لیول پہ ڈپلومیٹک سفارتی جب بھی میٹنگز ہوتی ہیں تو ڈپلومیٹک ایک لینگویج ہوتی ہے، باڈی لینگویج ہوتی ہے، تجزیہ کار ایک جیسچر نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آخر کس موقع پر کوئی کتنا مسکرایا، اور مسکراہٹ آدھی تھی، پوری تھی، یا اندر سے مسکرا رہے تھے، نہیں، ایک چیز پہ غور کیا جا رہا ہوتا ہے، تاثرات کیا تھے، سلام کیسے کیا، باڈی لینگویج میں کتنا احترام تھا، تو باڈی لینگویج تک نوٹس ہوتی ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کا یہ کہنا کہ پاکستان ایران کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتا ہے اور جانتا ہے، یہ ہم سے بہت زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشن کی جا رہی ہے؟ کیونکہ میں ماضی کے طرح سے کو کنیکٹ کروں کہ افغانستان میں بھی ہم نے وار میں ہم ان کے ساتھ تھے، اور اس کے بعد پھر جس طرح یہ وہاں سے گئے افغان وار سے، ان کی اپنی سٹیٹمنٹس ہے امریکیوں کی کہ جی انہوں نے پیسے کا بھی ضیاع کیا، وقت کا بھی ضیاع کیا، اپنے ویپنز تک ان کو چھوڑ کے جانے پڑے، اور وہی ویپنز اب استعمال ہو رہے ہیں دہشت گردی میں۔ اور ہمارے ہاں بھی بلوچستان میں اٹیک ہوا تھا، اس میں بھی وہی ویپنز استعمال ہوئے، پھر انہوں نے ویپنز واپس لینے کا دعویٰ بھی کیا۔ تو اگر امریکہ کا بھی آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ، تو امریکہ اگر تو صرف ہم سے ایز اے میڈیٹر ایک کردار چاہ رہا ہے کیونکہ ہمارا بردر اسلامی ملک ہے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کیٹیگوریکلی، ہم نے پیغام دے بھی دیا، اس سے بڑھ کر ہم کچھ نہیں کر سکتے آف کورس۔ اور امریکہ جو ہے وہ بیسیکلی ابھی تو یہ بتا رہا ہے کہ وہ انٹائر وار ہے، وہ وار نہیں چاہتا، لیکن سر بڑی کنفیوژن والی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب پہلے کیا کہتے ہیں جب یہ اٹیک ہوا، 6واں راؤنڈ تھا جو مذاکرات کا سنڈے کو، فرائیڈے کو اٹیک ہو جاتا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران میں، اور کیا یہ امریکہ کو نہیں پتا تھا؟ یہ بات سامنے آئی کہ امریکہ کو پتا تھا۔ پھر ٹرمپ صاحب کی بدلتی ہوئی سٹیٹمنٹس بھی سامنے آنا شروع ہو گئیں، پھر امریکی ایک بڑا جریدہ یہ اخبار بتاتا ہے کہ جی ان کو پتا تھا اور وہ خفیہ سپورٹ تھی، پھر ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے، بیانات بھی سر جو بدل رہے ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے۔ جی آپ دیکھیں یہ بڑا کرسٹل کلیئر ہے کہ یہ جو ایک ٹرائنگل آف ریپریشن ہے نا، اس میں امریکہ شامل ہے،
اور Exactly. اسرائیل کی ضرورت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ان کو پوری سپورٹ جو ابھی تک مل رہی ہے. ایون یورپین کنٹریز اوپر سے کچھ کہہ رہے ہیں, اندر سے جہاز بھیج رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور اسی طرح انڈیا کے اندر بھی یہ ان کو حوصلہ افزائی نہ ہو, کنٹینمنٹ آف چائنا کی بات نہ کر رہے ہوں تو. اور آپ نے دیکھا کہ امریکن کئی پریزیڈنٹ آئے ہیں تو انڈیا سے پھر کے چلے گئے, پاکستان میں نہیں آئے. پاکستان ایک مضبوط ملک ہے اور پاکستان ان کو ریکوائرمنٹ ہے ریجنل پیس کے لیے. یہ جو داعش وائش کے خطرات ہیں ان کے آگے فرنٹ لائن جو ڈیفنس ہے وہ پاکستان ہی کی ہے. افغانستان کی سچویشن ہو, سینٹرل ایشیا ریپبلک کے لیے گیٹ وے ہے ان کے لیے. تو دیٹ از وائی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ایران کو سمجھتا ہے وہ ہم نہیں سمجھتے, اور یہ فیکٹ ہے چونکہ ہم تو نیبر ہیں اور ہم ایک کلچر کو سمجھتے ہیں. ہم تو ہمارا تو چولی دامن کا ساتھ ہے ایران تو کے جنرل ساتھ. صاحب ہم سے ایکسپیکٹیشن کیا, سوال میرا یہ تھا کہ امریکہ کی اس معاملے میں پاکستان سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہم ایران کو سمجھتے ہیں تو ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ایران جو کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم نیوکلیئر ویپنز نہیں بنائیں گے, اس کے اوپر امریکہ کو کنونس کریں, اور ایران کا بھی ہم پورا ان کو سچویشن کا ان کو بتائیں کہ دیکھیں جو انریچمنٹ ہے اپ ٹو 60% وہ ہر کنٹری کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے کہ یہ رول اسرائیل پہ نہیں اپلیکیبل, یہ ایران پہ اپلیکیبل ہے, یہ دوسرے ملک پہ اپلیکیبل ہے. تو آئی ایم شیور کہ ایز اے میڈیٹر بھی جو پاکستان ہے, چونکہ وہ ایران کو بھی بہت اچھا سمجھتا ہے, تو غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے پاکستان آگے آ سکتا ہے. اور دوسری یہ جو ٹاکس ہے نا, آپ ڈپلومیسی کی بات کر رہی تھی, باڈی لینگویج یہ بڑی امپارٹنٹ ہے, لیکن یہ جو ٹاک ہے یہ ایک پریزیڈنٹ کے درمیان جو ڈپلومیٹ نہیں ہے اور ایک آرمی کمانڈر کے درمیان ہو رہی تھی. تو ہم تو آرمی کے لوگ ہیں, ہم تو سولجر, ہمیں پتہ ہے آرمی کے لوگ بڑی اسٹریٹ ٹاک کرتے ہیں اور بڑی اخلاص کے ساتھ, بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ. اینڈ آئی ایم شیور کہ عاصم منیر صاحب نے کوئی بھی لکی چھپٹی نہیں رکھی ہوگی, ہر چیز کا بتایا ہوگا کہ ہمارے ریجن میں جو ٹربل ہے وہ انڈیا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا, اور کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور جو ایران کے ساتھ اسرائیل کا پنگا ہے وہ کبھی بھی نہ ہوتا انلیس اس کو امریکہ کی بیس بیکنگ نہ ہو. تو آپ اس کی بیکنگ کو پیچھے کریں. تو آئی ایم شیور کہ یہ بہت اچھی فروٹفل ٹاکس ہوئی ہیں. ابھی ہمیں ایک کمپریہنسو ڈائلاگ جو امریکہ کے ساتھ ہے وہ بھی شروع رکھنا چاہیے. ہماری فارن پالیسی کی کامیابی یہی ہے کہ چائنا ہمارا سدا بہار دوست ہے, امریکہ کے سے بھی ہم رسپیکٹ حاصل کر رہے ہیں, رشیا کے ساتھ بھی ہمارے جو تعلقات ہیں ڈپلومیٹک وہ بیٹر ہو رہے ہیں, اور خطے کے ممالک کے ساتھ بھی ہم اللہ کے کرم سے اچھا رکھتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں افریقن کانٹیننٹ کے ملکوں سے اور لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ, بیکاز ان کے ووٹس ہیں ایک اس کے اندر نیشنل جو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی ہے, اور یہ پریشر ڈپلومیٹک ہمیں جاری رکھنا چاہیے, اور ایٹ دی سیم ٹائم پیس کے لیے پاکستان کام کرتا رہے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی جانا صاحب آپ کے لیے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی دعاؤں میں یاد رکھے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.